محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رہے تھے۔ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بہن کی گنگی بیٹی کو کام کے لیے بلا لیا، جس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ میں دوائیوں کی وجہ سے دیر تک سوتی رہتی۔ ردا مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں جان نہ سکی۔ مگر ایک دن صبح اٹھ کر جب میں نے ردا کے خون آلود کپڑے دیکھے تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے ہی گھر میں سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح سے کام کر کر کے میری کمر تختہ ہو گئی تھی۔ گھر میں کام کرنے والا کوئی بھی نہ تھا، ساری ذمہ داری میرے ہی سر تھی۔ لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، کیونکہ 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز رہا تھا۔ عمر بھی تھوڑی بڑھ چکی تھی، اس لیے میں زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن شوہر سے کہتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے جھجک ہو رہی تھی کہ آپ ایک میڈ رکھ دیں۔ کہنے کو شوہر بہت اچھے تھے، خیال رکھنے والے، سمجھنے والے، لیکن ہر بیوی کی طرح میں بھی اپنے شوہر کو لے کر کافی جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ ان کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ ملازمہ کو لے کر میں نے کئی لوگوں سے سن کے رکھا تھا کہ کچھ عورتیں اچھی نہیں ہوتیں، آ کر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے ہی شوہر کو پھنسا لیتی ہیں۔ انہی باتوں کی وجہ سے میں کافی زیادہ پریشان تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری جب میری بہن کا فون آنے لگا۔ میں نے ایک بیزار نگاہ موبائل پر ڈالی تھی۔ میں اس وقت اتنا تھک گئی تھی کہ میرا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں نے سر جھٹک کر فون ریسیو کر لیا تھا۔ اس کے ذریعے امی ابو کی بھی خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ میں نے ابھی ہیلو ہی کہا تھا کہ جب دوسری طرف سے اس کی پریشان کن آواز برآمد ہوئی، نازیہ تم کب گھر آؤ گی؟ امی اتنا پریشان ہو رہی ہیں، تمہارا سسرال بھی اتنا بڑا ہے، تم اکیلے کیسے سب مینج کر رہی ہو؟ امی جان کہہ رہی ہیں تم ان کے گھر آ جاؤ رہنے، جبکہ میں فوراً سے بولی ایسا ممکن نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی ضرور ہے، لیکن شوہر کا کام بیوی کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں آ گئی تو تمہارے بہنوئی کا کیا ہوگا؟ بس اسی لیے تھوڑا سا پریشان ہو رہی ہوں۔ میری بات سن کر میری بہن فوراً سے بولی کیوں پریشان ہوتی ہو؟ کچھ دن کے لیے سب بھول جاؤ، تمہیں اپنی اولاد سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ 9 سال کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی سے نواز رہا ہے، اس کو محسوس کرو، اس کو انجوائے کرو۔ تم نے بلا وجہ خود کو ان لوگوں کے ساتھ الجھایا ہوا ہے۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہو گئی تھی، اور پھر کچھ سوچ کر بولی ہاں 2 دن کے لیے جاؤں گی، تاکہ تھوڑی طبیعت بحال ہو سکے۔ کام کر کر کے میرے ہاتھ تو شل ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ میں اپنے سسرال میں بھی رہوں اور مجھے زیادہ کام بھی نہیں کرنا پڑے۔ جوائنٹ فیملی میں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا۔ انسان اکیلا رہ رہا ہو تو شوہر بھی پھر بھی ہاتھ بٹا دیتا ہے، لیکن جوائنٹ فیملی میں اگر شوہر ایک گلاس بھی اٹھا کر کچن میں رکھ دے تو بلا وجہ باتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ میری بات سن کر چند لمحے کے بعد میری بہن بولی اچھا ایک کام کرو، پھر کوئی ملازمہ رکھ لو، تمہارے شوہر کے لیے ملازمہ افورڈ کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تمہارے پاس سب کچھ ہے، ملازمہ رکھ لو گی تو تمہاری آسانی ہو جائے گی۔ اسے پرماننٹ اپنے کام کے لیے رکھ لو، جو کام تم کرتی تھی اس کے بدلے ملازمہ کر دیا کرے گی، اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ساس یا جٹھانی دیورانی کو کوئی مسئلہ ہوگا۔ تمہاری جٹھانی کی بھی ایک میڈ آتی تھی جب وہ حاملہ تھی۔ میں اس کی بات سن کر بولی ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ملازمہ 24 گھنٹے میرے سر پر سوار رہے گی، اس دوران میرے شوہر بھی آئیں گے۔ یار ایسا کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ آج کل کتنے ایسے کیسز سامنے آ چکے ہیں کہ ملازمہ نے مالک کو پھنسا لیا اور مالک کا دل ملازمہ پر آ گیا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرا گھر برباد ہو۔ مر جاؤں گی لیکن ملازمہ رکھنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔
میری بہن میری بات سن کر فوراً ہی ڈانٹتے ہوئے بولی، بے وقوف ہو تم، بلا وجہ خود کو تھکا رہی ہو اس بے فضول بات کے لیے۔ تمہاری عمر ہی کتنی ہے جو ان باتوں کو سوچنے میں لگ گئی؟ ابھی صرف اور صرف اپنی صحت کے لیے پرواہ کرو، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ایسا پھر بھی ہو جاتا تھا، لیکن تمہارا شوہر پڑھا لکھا انسان ہے، بھلا وہ کیوں آنکھ مٹکا کرے گا؟ تم سے وہ کتنی محبت کرتا ہے یہ تو سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ہے۔ لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے بات کو گھما پھرا کر ختم کر دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، ایک بہن ہی آپ کا درد محسوس کر سکتی ہے۔ اس نے بھی 4 بچے جنم دیے ہیں، اسے معلوم ہے یہ وقت کتنا حساس ہوتا ہے۔ رات تک اس کی دوبارہ کال آئی ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ان کے بغل میں بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہو کر موبائل فون کی طرف دیکھا تھا کہ ایک ہی وقت میں 2 بار فون۔ میں نے کال ریسیو کر لی تو وہ بولی، کیسی طبیعت ہے، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس کی بات سن کر میں مسکرائی تھی اور فوراً سے بولی، ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تمہاری باتیں سن لینے کے بعد مجھے ایک لمحہ بھی چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا ہے تمہارے گھر کچھ دن کے لیے ردا کو بھیج دیتی ہوں۔ میں نے اسے گھرداری مکمل سکھائی ہے، ابھی سکول کی چھٹیاں ہیں، وہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے گی اور تمہارا خیال بھی رکھ لے گی۔ میں نے اس سے پوچھا ہے تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں ان کی بات سن کر فوراً سے بولی، نہیں ردا نہیں، وہ ابھی صرف 14 برس کی ہے، اور باجی میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ ابھی اس کو گھرداری سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی بچی کو پڑھنے لکھنے دیں۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، تم اچھی طرح سے جانتی ہو وہ بول نہیں سکتی، کم از کم یہ سب کچھ تو آنا چاہیے۔ جب رشتہ کروں گی تو ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے گھریلو لڑکی دیکھ کر کوئی بھی بیاہ کر لے جائے گا، اگر کچھ آئے گا بھی نہیں تو یہ نقص بھی ہوا تو کوئی لڑکی نہیں لے گا۔ تمہیں نہیں پتہ آج کل کا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی۔ ردا کو گھر میں لانے کا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، مگر وہ چھوٹی تھی اور شوہر سے پوچھنا بھی بے حد ضروری تھا، کیونکہ ردا 1-2 دن کے لیے نہیں آ رہی تھی بلکہ کم از کم 2 مہینے کے لیے آ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے بہن کا موبائل ہولڈ کیا تھا اور اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی، باجی کہہ رہی ہیں کہ ردا کو میری دیکھ بھال کے لیے بھیجنا چاہ رہی ہیں، یعنی کہ جو کام میرے حصے کے ہیں وہ ردا کر دیا کرے گی اور میں آرام کر لوں گی۔ آج کل طبیعت کافی خراب محسوس ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے بھی مکمل بیڈ ریسٹ کہا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا اسے ہاں بول دوں؟ میری بات سن کر میرے شوہر چند لمحے خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، مگر ردا کافی اچھی بچی ہے، کافی گھریلو ہے، کام بھی سارے آتے ہیں اور سلیقہ مند بھی ہے، امی جان کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ تمہاری اپنی بھانجی تمہارے قریب ہوگی، تم اس سے اپنا دکھ درد بھی بیان کر سکتی ہو۔ اس وقت تمہیں تو کسی اپنے کا ہی سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر میرا دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا تھا، اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا تو بھلا مجھے کیوں ہوتا۔ میں نے فوراً ہی ہولڈ سے موبائل فون ہٹایا تھا اور اپنی بہن کا شکریہ ادا کر کے میں اپنی طرف سے رضامندی دے ڈالی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر بلند آواز میں بولے تھے، آپ پریشان نہیں ہونا، میں خود ردا کو شام میں لینے کے لیے آ جاؤں گا، کام سے واپسی پر ردا کو لیتا ہوا آؤں گا، آپ آئیں گی پھر جائیں گی، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ میرے شوہر کی بات سن کر میری بہن فوراً سے بولی، ارے ہاں میں بھی یہی بولنے والی تھی، ابھی میرا تمہاری طرف آنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی پاسبل ہے، بس ردا کو کسی بھی طرح بلا لو، میں اس کا سامان وغیرہ باندھ دوں گی۔ جبکہ میں جی باجی بول کر فون بند کر چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ روزمرہ کے میرے حصے کے کام میں نے
بڑی مشکلوں سے کیے تھے۔ ایک دو بار میری دیورانی نے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے مجھے کرسی پر بھی بٹھا دیا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا آج کر کے ساری زندگی گائے گی، اس لیے میں نے اس کی مدد لینے سے گریز کیا تھا اور خود ہی کھڑی ہو کر برتن وغیرہ صاف کرنے لگ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب گھر کی ڈور بیل ہوئی۔ ہم سمجھے شاید کوئی پانی والا یا کچرے والا آیا ہوگا، مگر گھر کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا، یعنی کوئی گھر کا ہی فرد تھا جس کے پاس چابی بھی موجود تھی۔ میں کچن سے ہی باہر آئی تو میرے چہرے کی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ سامنے ہی میری بھانجی کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ فوراً ہی بھاگ کر میرے قریب آ گئی اور میرے گلے سے لگتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے بتانے لگ گئی تھی کہ خالو وقت سے پہلے ہی آ گئے، میں نے سامان پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوئی۔ آپ کیسی ہو؟ جبکہ مجھے اس کے پوچھنے پر بڑا لاڈ آیا تھا، میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میری لاڈو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم کیسی ہو؟ جبکہ وہ بھی اشارے سے خوش اور ٹھیک ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اسی وقت میرے شوہر اس کا سامان لے کر اندر آ گئے تھے۔ چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ وہ سامان کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کافی غصے میں بولے، ردا، اپنا سامان آپ کو خود لے کر آنا چاہیے تھا، بلا وجہ مجھے بھی اندر آنا پڑ گیا۔ ان کے اتنے سرد انداز پر ردا خاموشی سے میرے پیچھے چھپ گئی تھی۔ اس کا یہ چھپنا میری سمجھ سے باہر تھا، جبکہ میں اپنی شوہر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی تاکید کر کے اسے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ اس نے میری دیورانی کو سلام کیا تھا اور مجھ سے کام وغیرہ کا پوچھنے لگ گئی تھی، جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے؟ آتے ساتھ ہی کام کرو گی؟ ہاں ہاں، مجھے معلوم ہے تم یہاں پر میری مدد کرنے کے لیے آئی ہو، لیکن خود کو یہاں کی ملازمہ مت سمجھ لینا، میری بھانجی ہو تم، میرے گھر کی فرد، سمجھ آئی؟ جبکہ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی اور اپنی امی جان کی باتیں اشاروں میں بتانے لگ گئی تھی کہ وہ بھی آنا چاہ رہی تھی، مگر بس بابا جان نے اجازت نہیں دی، وہ شاید ویکینڈ پر آئیں گی۔ میں دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میری دیورانی کچن سے چلی گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا یقیناً وہ میری ساس کو آگاہ کرنے گئی ہوگی، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ کافی دیر تک میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی تھی، اسے کھانا بھی کھلا دیا تھا۔ اب وہ زور زبردستی برتن دھونے کھڑی ہو گئی تھی کہ جس کام کے لیے میں آئی ہوں وہ تو میں کر لوں، آپ مجھے تمام باتیں سمجھا دیں، یہاں پر کس طرح سے رہنا ہے اور کس کے کام کرنے ہوں گے اور آپ کے اپنے کیا کام ہوں گے۔ جبکہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں ہی لے کر آ گئی تھی۔ میرا بڑا دل دکھ رہا تھا۔ میری بھانجی میرے پاس رہنے کے لیے آئی تھی اور میں اس سے کام کرواؤں گی، لیکن میری حالت ہی ایسی تھی کہ میری مجبوری بن چکی تھی اس سے کام کاج کروانا۔ کافی دیر تک ہم دونوں خالہ بھانجی بیٹھے میرے سسرال کو ہی ڈسکس کرتے رہ گئے تھے۔ میں نے ایک ایک چیز اس کو سمجھا ڈالی تھی اور اس کو اس کا کمرہ بھی دکھا دیا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک گیسٹ روم بھی موجود تھا جہاں پر آنے والا مہمان ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ وہ میرا مہمان ہو یا میری دیورانی کا یا جٹھانی کا، اس سے کوئی مطلب نہ تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ رات 10 بجے میرے شوہر آ چکے تھے، میری بھانجی سو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہی شوہر کو کھانا وغیرہ دیا تھا۔ ان کا موڈ کافی خراب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ان کا رویہ میں برداشت کرتی رہ گئی تھی، اور جب میری انتہا ہو گئی میں نے پوچھ ہی لیا تھا، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آخر ایسا بھی کیا ہوا ہے جو آپ اتنے زیادہ اپسیٹ سے لگ رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ صرف اتنا بولے کہ تم نے بلا وجہ اپنی بھانجی کو بلایا ہے، وہ صرف اور صرف ہمیں تنگ کرے گی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، اور پھر میں نے انہیں تمام دن بھر کی کہانی بتائی تھی کہ اس نے کتنے کام کیے ہیں، آپ ایسے کیسے بول سکتے ہیں؟ اور میں نے
آپ سے پوچھ کر ہی تو اسے بلایا ہے، جبکہ وہ بے اختیار بولے بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری بھانجی حد سے زیادہ بدتمیز ہے۔ گاڑی میں ذرا میں نے اس کا ہاتھ کیا پکڑ لیا، بلا وجہ اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب نہ جانے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ حرکت ہوتی ہوئی دیکھی ہوگی، جبکہ میں حیران رہ گئی تھی۔ چند لمحے میں کچھ بول ہی نہ پائی تھی اور اپنے شوہر کو بس دیکھتی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں بے یقینی سے بولی، صحیح بتائیں ردا نے واقعی آپ کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے؟ جبکہ وہ فوراً سے بولے، ہاں تو اس میں کیا؟ میں غلط اٹینشن سے تو اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا۔ میرے لیے وہ میری بیٹیوں کے جیسی ہے، بالکل میں نے ردا کو اپنی بیٹی ہی سمجھا ہے۔ جبھی میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہاں ردا کو بلا لو، اس کے علاوہ میں نے کسی کو بھی بلانے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے گھر آ کر ہمارے گھروں کا کام کاج کرے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا تھا، اور میں نے اس کو مطمئن کر دیا تھا کہ میں صبح ہوتے ہی اس سے اس بارے میں دریافت کروں گی، کیونکہ یہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر کی باتیں ہیں۔ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اور اگر اتنی چھوٹی عمر سے ہی ایسی حرکتیں کرے گی تو کبھی بھی یہ رشتہ نہ بن پائے گا، اور نہ ہی اس کی کہیں شادی ہو جائے گی۔ یہ ایک بد اخلاقی میں آتا ہے، لیکن میں جانتی ہی نہ تھی کہ میری بھانجی حد سے زیادہ ذہین اور سمجھدار ہے۔ پوری رات میری انہی سوچوں میں بچار میں گزر گئی کہ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں صبح جاگی تو کمرے میں میرے شوہر موجود نہ تھے، شاید کام کے لیے نکل گئے تھے۔ اکثر انہیں جب بھی جلدی جانا ہوتا تھا وہ مجھے بنا اٹھائے چلے جایا کرتے تھے۔ ناشتہ ان کی امی یا پھر میری جیٹھانی وغیرہ کروا دیتی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو مجھے اپنے شوہر کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچھ سوچ کر کچن کی طرف بڑھی تھی، اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ ردا ان کے سامنے سہمی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ نہ جانے میرے شوہر غصے سے اسے کیا بول رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے تھے۔ میں اندر داخل ہوتے ہی بولی، آپ گئے نہیں؟ میں سمجھے کہ آپ جا چکے ہیں۔ جبکہ وہ فوراً بولے، ہاں مجھے بس نکلنا ہی تھا، تمہاری بھانجی نے کہا کہ ناشتہ تیار ہے تو میں ٹھہر گیا، اور اب ناشتہ مانگ رہا ہوں تو میڈم ڈرامے بازی کر رہی ہیں کہ ناشتہ نہیں تیار۔ میں نے حیران ہو کر ردا کو دیکھا تھا۔ اس کا ایسا رویہ مجھے بالکل بھی سمجھ اچھا نہ لگا تھا۔ بے شک وہ میری بھانجی تھی، لیکن بھانجی سے زیادہ عزیز مجھے میرے شوہر تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے انداز میں بولی، کیا بدتمیزی ہے ردا؟ یہ فوراً ناشتہ دو خالو کو، جبکہ وہ اشارے میں مجھے کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میری آنکھیں دکھانے پر چپ چاپ ناشتے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب خاموشی سے اس نے میز پر ناشتہ لگا دیا تھا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر اب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک دفعہ خیال بھی آ گیا تھا کہ میں اس سے بھی پوچھ لوں کہ تم نے ناشتہ کیا ہے یا نہیں، مگر مجھے اس قدر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ایک دفعہ پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی خطا ثابت ہوئی تھی۔ میرے شوہر ناشتہ وغیرہ کر کے میرے سر چوم کر چلے گئے تھے۔ ردا پاس ہی کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کیا ہوا، اچانک میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کرسی پر بٹھا دیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، دیکھو ردا، بے شک تم یہاں میرے لیے آئی ہو، لیکن تمہارے خالو میرے اولین ترجیح ہیں، ہونا چاہیے تم ان کا بے حد خیال رکھو گی۔ اگر تمہاری طرف سے مجھے کوئی بھی شکایت ملی تو یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھوں گی۔ اگر وہ تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہیں تو تم سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر تمہیں کسی بھی چیز پر ڈانٹ رہے ہیں تو تم انہیں کچھ نہیں کہو گی۔ وہ بڑے ہیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں، الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور اب جاؤ یہ برتن وغیرہ واش کروا دو، اور خالو کا بھی
ایک ڈریس بھی پریس کر دینا ہے، کل انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ تم یہاں پر میری خدمت کے لیے لائی گئے ہو تو بہتر ہے اپنے کام سے کام رکھو۔ بلا وجہ کا منہ بنانا، ان سے بدتمیزی کرنے کا حق میں تمہیں نہیں دوں گی۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو رہا، تمہیں خفت محسوس ہو رہی ہے، تو تم رات تک اپنے گھر چلی جانا۔ یہ کہتے ہی میں غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے بہت ہی زیادہ غصے سے بات کی ہے، مجھے اس طرح کے الفاظ بھی اس کو نہیں بولنے چاہیے تھے۔ وہ ماسی نہیں ہے بلکہ میری سگی بھانجی ہے، وہ میرا خیال کر کے ہی تو آئی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنے شوہر کو لے کر حد سے زیادہ جذباتی تھی، ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننا مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اپنی بہن کو بھی اس کے تمام کرتوت بتائے تھے جو اس نے پہلے دن ہی ادا کر دیے تھے۔ میری بہن نے بھی مجھے کھلی چھوٹ دے ڈالی تھی، اگر یہ بلا وجہ تمہیں تنگ کرے تو 2 تھپڑ لگا دینا، ماں کی طرف سے طرح ہو تم اس کی خبردار جو تم نے ذرا بھی رعایت دکھائی۔ اپنی بہن کی طرف سے کوئی بھی غیر بات سننے کو مجھے نہ ملی تھی، اس لیے میں پرسکون ہو گئی۔ ناشتہ میں کر چکی تھی، دوائیاں میں نے لے لی تھی، اس لیے میں اب آرام کو ترجیح دی تھی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی تھی۔ میری آنکھ تقریباً دوپہر 3 بجے کھلی تھی اور اٹھتے ساتھ ہی مجھے اپنی بھانجی کا خیال آ گیا تھا۔ بلا وجہ میں نے اسے صبح اتنا ڈانٹ دیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آئی تو وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ کچن میں بھی اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، اور میں اب اس کے کمرے کی طرف آ گئی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، دیکھا تو بیڈ کے دوسری طرف زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو پیٹ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کے قریب جا کر بیٹھی تو وہ مجھ سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اس سے سوری کی تھی، اور بلا وجہ کہ میں نے تمہیں اتنے غصے میں ڈانٹ ڈپٹ دیا، بس تم اپنے خالوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھو۔ تم نے کھانا وغیرہ کھایا؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلانے لگ گئی تھی، یعنی کہ اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کی عادت میں شمار تھا ناشتہ کرنے کے بعد وہ شام 5 بجے تک کھانا کھا لیتی تھی، اور رات کا کھانا کافی دیر سے کھاتی تھی۔ میں اسے باہر لے آئی تھی، جبکہ وہ اشاروں ہی اشاروں میں مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فی الحال میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ اس کو روٹی وغیرہ بھی بنانا آتی تھی۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، کمر میں بھی کافی درد تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا روٹی بنا لو اور میں بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے فوراً سر میں کو ہاں میں ہلایا تھا اور جلدی جلدی اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی روٹیاں ڈالنے لگ گئی تھی۔ دوپہر کا سالن میری جٹھانی بناتی تھی۔ فوراً ہی میں نے ایک پلیٹ سالن لیا تھا اور اس کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی تھی، ساتھ ساتھ اس کو اخلاقیات کے لیکچر بھی دینے لگی تھی۔ آپ کے خالو ہوں، چاچو ہوں یا پھر پھپھا ہوں، آپ پر لازم ہوتا ہے کہ سب کی عزت کرو۔ جبکہ وہ ایک بار پھر اشارے سے مجھے کچھ کہنے لگ گئے تھے، اپنے گال کی طرف بھی اشارہ کرنے لگے تھے، لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں ایک بار پھر نیم دراز ہو گئی تھی، جبکہ وہ برتن سمیٹ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا۔ رات میرے شوہر آئے تو ان کا موڈ کافی بحال تھا۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں نے ردا کو اچھی طرح سے سمجھا دیا ہے، وہ اب آپ سے بالکل بھی بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اگر آپ اس کا ہاتھ وغیرہ بھی پکڑیں گے تو وہ بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دراصل ہم لوگ زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، اس لیے وہ تھوڑا آپ سے گھبرا گئی، لیکن اب آپ بے فکر رہیں۔ میرے شوہر کے چہرے پر یہ بات سن کر کافی گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس طرح کی مسکراہٹ مجھے چبھی بھی تھی، مگر میں اپنا سر جھٹک گئی تھی۔ رات گہری ہوتے ہی میں بستر پر دبک چکی تھی۔ ابھی مجھے سوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جو اچانک مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی تھی۔ میں یکدم بے چین ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے گردن موڑی تو
کمرے میں میرے شوہر موجود ہی نہ تھے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ بری طرح سے بوکھلا گئے تھے، جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں گئے تھے آپ؟ ابھی اچانک میری آنکھ کھلی، آپ تھے ہی نہیں، جبکہ وہ فوراً ہی بات بناتے ہوئے بولے، ارے ہاں میں تو پانی پینے کے لیے کچن میں چلا گیا تھا۔ میں نے حیرت سے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو دیکھا تھا، جبکہ میرے شوہر بنا دوسری بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو ہے جو میرے شوہر مجھ سے چھپا رہے ہیں، مگر فی الحال میں نے ان سے کوئی دوسری بات کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آج میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی، شاید رات کی بے چینی تھی یا پھر کچھ اور بات۔ میرے شوہر بھی پہلے ہی جا کر باہر جا چکے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر میں باہر آئی تو معمول کے مطابق کچن سے مجھے میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی، دھیمی دھیمی۔ میں فوراً سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ روزمرہ کی طرح میری بھانجی گھبرائی ڈری سہمی سی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ دونوں ہی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ میرے چلے آنے پر واضح طور پر میری بھانجی کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ میں نے گہرا سانس لیا تھا اور خاموشی سے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا تھا جو میرے شوہر اور میری بھانجی کے درمیان موجود تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے آج کچھ ایک عجیب سا کنیکشن لگا تھا، مگر میں اپنا سر جھٹک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ دوپہر کے 2 بجے جب میں دوائیوں کے زیر اثر سو کر جاگی تو میری بھانجی مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، اور نہ جانے کیوں مجھے اس سے کوفت بھی محسوس ہونے لگ گئی تھی۔ اس لیے میں نے اس پر زیادہ طرف دھیان نہیں دیا تھا، اور یہی بات میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ثابت ہوئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ رات بھی عجیب سی تھی۔ 1-2 بار تو میری آنکھ کھلی، مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے دوسری طرف دھیان ہی نہ دیا تھا اور واپس سو گئی تھی۔ اگر میں ذرا دھیان دے دیتی تو آج صبح جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ نہ ہوتا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ 10 بجے کھل گئی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوئی تھی، کیونکہ عموماً میں 9 بجے تک جاگ جاتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کو سی آف بھی کرنا ہوتا تھا۔ گھر پر شوہر موجود نہیں تھے، وہ جا چکے تھے اور کمرہ چاند بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ میری ساس اپنے کمرے میں اور باقی جٹھانی دیورانی اپنے کمروں میں تھی۔ مجھے یکدم اپنی بھانجی کا خیال آیا۔ 10 بجے وہ برتن دھو رہی ہوتی تھی، لیکن آج وہ تھی ہی نہیں۔ کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی، یہی خیال کر میں کمرے میں آئی گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے منہ سے بے اختیار بے ساختہ چیخیں برآمد ہو گئی تھیں۔ پورا بیڈ خون ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کافی نڈھال حالت میں پڑی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے تمہیں؟ جبکہ وہ اشارے سے کچھ بتانے لگی اور پھر یکدم میرے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں فوراً چیختی چلاتی ہوئی باہر آئی گی۔ میرا دیور گھر پر موجود تھا تو اس کے ساتھ میں اسے لیے فوراً ڈاکٹر کے ہسپتال لے کر بھاگی۔ کچھ دیر کے بعد جو خبر ڈاکٹر صاحبہ نے آ کر دی تھی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ آپ کی بھانجی کے ساتھ کسی نے زور زبردستی کی ہے، ان کی عزت ان سے چھین لی ہے۔ جبکہ میں دنگ رہ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں سانس لینا بھول چکی ہوں۔ میرے گھر میں یہ حادثہ ہونا کوئی عام بات نہ تھی۔ میں اب اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی کہ میں اس کی بچی کی حفاظت نہیں کر پائی؟ مجھے اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ یہ کیا کیا؟
کس نے تھا؟ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میں بہت زیادہ روئی تھی، اتنا کہ میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ میری بہن نے آ کر مجھے بہت زیادہ الزام دیے کہ تم نے میری بیٹے کی زندگی تباہ کروا دی، تم نے اپنے گھر بلوایا تھا تو کم از کم میری بچی کی حفاظت کر لیتی۔ جبکہ میرا سر ان کے سامنے جھک گیا تھا، میں نے اپنی بھانجی سے اکیلے میں تمام باتوں کا تذکرہ کر دیا تھا۔ اس سے پوچھا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا ہے، اور پھر جو نام اس نے مجھے پیپر پر لکھ کر دیا وہ پڑھ کر تو مجھے خود کا اپنا آپ ختم ہوا محسوس ہوا تھا۔ وجود اس کے ساتھ زور زبردستی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ مجھے شروع میں ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جب میرے شوہر نے ہاتھ پکڑنے پر اور اس کے برا بنانے پر مجھ سے خوب لڑائی جھگڑا کیا، میں اب کافی دیر تک بالکل سن بیٹھی رہی تھی۔ میں جس کنڈیشن میں تھی اس وقت میرا سٹریس لینا بنتا ہی نہیں تھا، لیکن حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے تھے کہ اب میں مزید اس آدمی کے ساتھ رہنا میرے بس سے باہر تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن جو حرکت انہوں نے کی تھی میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ ایک 14 سال کی بچی جس کو ابھی دنیا کی سمجھ بوجھ بھی نہیں آئی تھی، اس کا بچپن میرے شوہر نے ہی چھین لیا تھا۔ میں اسے درندے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے اگلے ہی دن اس سے طلاق لے لی اور اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ امی اور بہنوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ ہم سب نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا، اور ٹھیک 3 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا تھا۔ اس دن میں خوب روئی تھی، بس مجھے ایک ہی ڈر تھا کہ اے رب مکافات مت کرنا، میری بچی معصوم کو معاف کر دینا۔ اس کے باپ نے جو گناہ کیا ہے وہ اس کے سپرد میری بچی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے کسٹڈی لینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں نے کورٹ میں تمام مدعا بیان کیا تو بیٹی کی کسٹڈی میرے حوالے کر دی گئی تھی۔ میں اب بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن اکیلی ہوں، لیکن مطمئن ہوں کہ میں اپنے ضمیر پر بوجھ لیے نہیں بیٹھی۔ میری بھانجی کے ساتھ جو ہوا میں نے اس کا انتقام لیا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی شکل بھی اپنے شوہر کو نہیں دیکھنے دیتی، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بیٹی کا باپ بن سکے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔